بھی کچھ ہے تو لہذا پاکستان اس سٹیج پر ہے. اینڈ دیٹ از دی انسپریشن وچ وی وانٹ آل آف اس ٹو شیئر کہ ہماری منزلیں اس سے کہیں آگے ہیں. اور آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ دنیا کس طرح سے بدل رہی ہے اور آپ کی اس ڈائریکشن کے اندر اور اس سوچ کے اندر مختلف انداز سے یہ بات گفتگو آئی بھی ہوگی. دوسری جنگ عظیم جب ہوئی, پہلی جنگ عظیم ہوئی, دوسری جنگ عظیم ہوئی, تو دنیا کو یہ خیال ہوا کہ یہ جو جنگ ہوتی ہے, جو ہتھیار ہے نا, اور یہ نیشن سٹیٹ ہے, اس کو بیلنس کیا جائے. لہذا یونائٹڈ نیشنز بنی. یونائٹڈ نیشنز کا کام یہ تھا کہ طاقتور, ایک تو پہلے نیشن سٹیٹ ڈسکرائب کر دیں کہ یہ قوم کی باؤنڈریز ہیں, ان میں اور دوسروں میں اگر کانفلکٹ ہوگا تو کیسے ریزالو ہوگا, اور ہتھیار کی بنیاد پر کانفلکٹ ہوگا. اور میں چاہتا یہ ہوں, یہاں پہ ماشاءاللہ ٹیلی ویژن سے بھی لوگ ہیں, کہ ایک دوسرا کیفیت پیدا ہو رہی ہے دنیا کے اندر, جہاں جو ٹریڈیشنل ہتھیار ہیں ان سے ہٹ کر انٹلیکچوئل ہتھیار بہت زیادہ طاقتور ہو گئے. اور لیٹ می جمپ ارجنٹلی ٹو اندر ریفرنس کہ آپ پھر گفتگو کو سمجھ لیں گے. فیس بک, گوگل, یہ وہ طاقتیں ہیں جو انٹلیکچولی ذہنوں کو اثر کرنے کے قابل ہو گئیں, جو نیشن سٹیٹ سے زیادہ طاقتور ہوتی جا رہی ہیں فائنینشلی اینڈ انٹلیکچولی, اینڈ دی ایبلٹی ان طاقتوں کا میرے اور آپ کے دماغ کو انفلوئنس کرنا. اور کسی کو شک اور شبہ ہے تو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن والی کہانی کی طرف فال بیک کر اس آرگومنٹ پہ پورا حصہ لے سکتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. اور آج کل کے پارلیمنٹس اور یونائٹڈ نیشنز اس بات پر قدرت نہیں رکھتے اس نئے ہتھیار کے حوالے سے. آج کل کے پارلیمنٹس اینڈ یونائٹڈ نیشنز دنیا بھر میں ابھی بھی فزیکل کنفرنٹیشن, فزیکل رائٹس, آپس میں جنگوں سے بچنا, اس کے اوپر فوکس کرے. تو دیر از اے پیراڈائم شفٹ. دنیا کو جس طرف جانا ہے اور اچانک یہ پارلیمنٹس جاگ رہے ہیں, اور یہ جو ہتھیار ہے اس کا سٹاک ہولڈرز کو جواب دے. یہ اس کا کوئی پارلیمنٹ اس کو ڈٹرمن نہیں کرتا کہ فیس بک کی اور گوگل کی اور ایپل کی پالیسیز کیا ہوں گی. نو پارلیمنٹ, دیز آر انڈیویجولز. اور وہ بھی سٹاک ہولڈرز کے بھی اتنے ذمہ دار نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی خود ویلتھ بنا لی ہے. تو یہ انڈیویجولز آپ کی سوچ کے اوپر یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کیا چیز آپ کے دماغوں تک پہنچنی ہے. اور کنٹریز کو بڑا سامنا ہے اس بات کا. آسٹریلیا نے کہا کہ جی اب جو فیس بک اور گوگل ہم سے ہماری خبریں اٹھائے گا تو وہ نیوز چینلز کو پے کرے گا. کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. تو پاکستانیوں, میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مستقبل کا دور ہے اس کی تیاری اگر آپ نے یہاں کر لی تو باقی چیزیں سب قابو میں آ جائیں گی. تو اٹ از بیونڈ دا فزیکل وارفیئر, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی مسٹ انشور کہ ہماری طاقتیں جو ہے, ہمارا جو ٹریڈیشنل ڈیفنس ہے وہ اپنی جگہ پر رہے, ہمارا انٹلیکچوئل ڈیفنس اپنی جگہ پر رہے, مگر پرواز کرنے کے لیے جو تخیلات کی ضرورت ہے وہ علامہ اقبال سے حاصل کریں, ریاست مدینہ سے حاصل کریں, مگر ہمیں ڈائریکشن اس طرف لے جانا ہے. ہمیں اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے. فخر کئی باتوں کا, اس بات کا کہ سیکریفائسز ہم نے کتنی دی ہیں, اس بات کا کہ ہم نے یونیک انداز سے دہشت گردی کی جنگ جیتی جس میں کوئی دنیا کے کسی ملک نے اتنی قربانیاں اور اتنی کامیابی حاصل نہیں کی جتنی پاکستان نے کی. یہ آپ کا لرننگ ایکسپیرئنس ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اندر اپنے آپ پولرائزیشن جو تھا اس کو آپ نے نیوٹرلائز کیا 30-35 سال کے اندر جا کر. something which was started in the 70s and 80s, اس کو آپ اپنے قابو پا لیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں, اس وجہ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا دماغ کھلنا چاہیے کہ وی آر رائٹ ایٹ دا ٹاپ آف تھنگز. انٹلیکچولی ہم کتنے تیار ہیں کہ انڈیا جن چیزوں کو آپ نے اوائڈ, جن چیزوں کے تجربے سے آپ گزر کر کامیاب ہوئے ہیں, انڈیا ان کنوؤں کے اندر گر رہا ہے, اس اپنی قوم کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے. ہم نے کیا سیکھا اتنے دنوں میں؟ قوم کو یونائٹ کرنا. انڈیا کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی قوم کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تو بہت بڑے ایڈوانٹیجز ہیں. اور یہ سائیکل جو انڈیا میں شروع ہوئی ہے اور یہ سائیکل منافرت کی جہاں بھی شروع ہوگی, میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ 25 سال کی سائیکل ہے. یہ یوں نہ شروع ہوتی ہے نہ یوں ختم ہوتی ہے.
اور اس کو آپ اس سے مقابلہ کر لیجئے کہ جب پاکستان کے اندر ایک کیفیت چلائی گئی کہ وہ روس کے خلاف جہاد کرنا ہے اور نکل جاؤ، تو اس سائیکل کو ہمیں 25-30 سال لگے ہیں یہ کہنے میں کہ نہیں جہاد بھی کریں گے، ہم انٹلیکچوئل بھی کریں گے، حملہ ہوگا تو اس کا بھی مقابلہ کریں گے، مگر اس انداز سے اور اسلام کے مس انٹرپریٹیشن سے ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ آپ نے سیکھا 25-30 سال لگتے ہیں، یہ بٹن آن بٹن آف نہیں۔ تو جب امریکہ نے کہا کہ جہاد آف کر دو تو پاکستانیوں کی سمجھ بھی نہیں آیا کہ بھئی یہ تو بٹن تم نے ہی آن کیا تھا، خوب اس میں بجلی ڈالی، خوب راستے بنائے، اور پھر کہتے ہو کہ بٹن آف کر دو کیونکہ روس چلا گیا، اب کوئی اور وہاں پر آ گیا۔ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اگر ہندوستان میں کوئی کیفیت انہوں نے شروع کی ہے چلے گی۔ اگر منافرت امریکہ میں ایلیٹ اور نان ایلیٹ کی شروع ہوئی ہے تو اس کی بھی سائیکل لمبی ہے، ختم نہیں ہوئی، اور آپ لوگ اس چیز سے گزر چکے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو اٹھانا چاہتا ہوں، اسی طرح سے آپ نے غریب کی فکر کی۔ دیکھو دو چیزیں ہیں قوموں کی ترقی میں، صحت اور تعلیم۔ تعلیم کی فکر کی میں نے ہسٹری سر سید احمد خان سے لے کر آج تک آپ کو بتائی، اور صحت کے اعتبار سے بھی جو قوم آپ کا ڈائریکشن جا رہا ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے کہ تعلیم اور صحت کا اہتمام کر کر پوری قوم کو اٹھا لیا جائے۔ اسی میں سے وہ ہیرے نکلیں گے جو آج کل کے اندر جو آرمامنٹس کی طرف توجہ ہے، تو انٹلیکچوئل آرمامنٹس ود آرٹیفیشل انٹیلیجنس ود بلاک چین ٹیکنالوجی، یہ اچانک آپ کے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو آپ نے سنا ہوگا کہ میٹلرجسٹ سارے ہسٹری میں سونا بنانے کی کوشش کرتے رہے، ہر چیز سے سونا بنانے کی۔ میں تو آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ انٹلیکچوئل ایبلٹیز جو بڑھ رہی ہیں انسان کی، اس کے اندر اچانک سونا بن سکتا ہے وداؤٹ brick and mortar factories of any kind۔ تو لہذا لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں اتنا پر امید ہوں پاکستان کے حوالے سے، اور اس سے بہتر فورم نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر ہم انسپائر کریں، ایک دوسرے کو کریں، انسپائر کریں، ٹیک پرائڈ ان یور پاسٹ، اس کے ساتھ ساتھ کانفیڈنٹ ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ وہ منزل کا جو نظارہ ہے نا، وہ اقبال پہنچاتا ہے اس منزل پر، آپ کے اور انٹلیکچوئلز پہنچاتے ہیں، ایک لیڈرشپ آپ کو پہنچاتی ہے، اس کا نظارہ اپنے ذہنوں سے اوجھل نہیں ہونے دیں۔ یہ ضرور ہے کہ آپ آج کل ایک بیٹل اور دیکھ رہے ہیں، اس بیٹل کا میں آپ سے ذکر کر دوں، اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ وہ بیٹل ہے کہ جب آپ ایلیٹ کو چیلنج کریں گے ہر معاملے سے، ایکسپلائٹیٹو انداز سے، ہر چیز سے، فائنینشیل ایکسپلائٹیشن، فائنینشیل کرپشن، ایلیٹ کو جب بھی آپ چیلنج کریں گے تو ایک مقابلہ چلے گا۔ اور یہ بہت ساری کتابیں میں آپ کو ریفر کر سکتا ہوں، وائی نیشنز فیل، احمد اوغلو کی کتاب ہے، پھر ایک لیویاتھن کا ذکر کرتے ہیں لوگ کہ یہ جو جمہوریت اور لیویاتھن کہتے ہیں ایک مانسٹر، سی مانسٹر، جس کا بک آف جاب میں بائبل میں ذکر ہے، تو جو سرکار ہے اس کو اگر لیویاتھن آپ سمجھیں، ایک مانسٹر ہے جس کو قابو کرنا چاہیے، وہ ضروری ہے۔ اگر وہ کمزور ہوتا ہے تو انارکی کریٹ ہوتی ہے، وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو ڈسپوٹک کیفیت بنتی ہے۔ تو یہ جو مقابلہ ہے جس کے اندر ایک بیلنس رکھنا ہے، یہ بعض ممالک نے، اگر انگلینڈ کو دیکھیں تو میگنا کارٹا اور گلوریس ریولوشن 200-300 سال لگے ہیں، پاکستان میں تو یہ جنگ اب شروع ہوئی ہے۔ اور جب آپ قابو کریں گے، جب اس کی گردن پر ہاتھ رکھیں گے، جو ایکسپلائٹیٹو اشرافیہ مینٹالٹی ہے کرپشن ریلیٹڈ، تو جب آپ ہاتھ رکھیں گے تو سب اکٹھا ہو کر مقابلہ کریں گے اس سائیکل کا۔ تو یہ جنگ لمبی ہے، مگر یہ جنگ آپ نے جیتنی ہے۔ اور جیتنے کیسے ہے کہ جب جیسے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، عوام ایک سٹیک ہولڈر ہے، عوام کا ریاکشن ڈیلیڈ ہوتا ہے، پالیسیز پہلے آتی ہیں، 8-10 سال لگتے ہیں کہ عوام اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتی ہے کہ نہیں اس کو ہم نے پریزرو کرنا ہے، تب اس کا ریاکشن آتا ہے۔ تو دیر از اے وار ود ان یور کنٹری، اس جنگ کا بھی آپ نے مقابلہ کر کے جیتنا ہے۔ وہ حق اور انصاف کی جنگ ہے، نو لیبلز،
میں کسی کوئی لیبل نہیں لگانا چاہتا, مگر وہ حق اور انصاف کی جنگ ہے جس کے اندر ہم غریب کا ایکسپلائٹیشن ختم کریں. اور آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا رحم اور کرم آپ کے اوپر کیا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ دنیا کے اندر اتنے اچھا ری ایکشن قوم کی یکجہتی کے اعتبار سے, میڈیا کی کنٹریبیوشن کے اعتبار سے, علماء کی کنٹریبیوشن کے اعتبار سے آپ نے ایک بیماری کا اچھے انداز سے مقابلہ کیا. یقیناً اللہ کی نظر کے اندر آپ کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی ہوگی جس کو آپ محسوس کریں, اور یہ جو ہر وقت کی کیفیت ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں, اس کو بھی بیک گراؤنڈ میں چھوڑ دیں. یہ ٹیلی ویژن کی زینت ضرور رہے گی یہ لڑائی, کیونکہ ان کو تنخواہیں, یہ سب کچھ, یہ زمانہ ہی ایسا ہے. It's not Pakistan, it is the world where bad news is more important and registers much faster. اس کو بھول جائیں. جو ہمارا ڈائریکشن ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے معاملے میں صرف ایک سوچ ہونی چاہیے اور ڈیولپ کرنی پڑے گی انشاءاللہ. تو لہٰذا خواتین و حضرات, بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے پاس میں آیا اور کچھ باتیں آپ کے ساتھ کر سکیں, اور کیونکہ یہ انٹلیکچوئل فورم تھا تو میری اصل تقریر پیچھے رہ گئی, مگر وہ جو ویژنری کیفیت ہے, جیسا میں پاکستان میں سمجھتا ہوں, میں جانتا ہوں, جس کے اندر میرے بازو بھی ہیں جو مجھے مضبوط کر رہے ہیں, اور میرا دماغ بھی ہے اور میری سوچ بھی ہے جو مجھے اس ایکسٹیسی کی طرف لے جانا چاہتی ہے جس کو ہم ایک نیا پاکستان, ایک مضبوط اور ایک طاقتور پاکستان, ایک ویسا پاکستان جس میں غریب اور امیر سب برابر ہوں قانون کے اندر بھی, اور پھر غربت کم کرنے والا پاکستان, اس کا خواب ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہی خواب میں چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے معاشروں میں اس چھوٹے سے کورس کے بعد جائیں تو ایک بہت بڑا کورس آپ کا انتظار کر رہا ہے جس کے اندر یہ انٹلیکچوئل سٹیمولیشن اراؤنڈ یور سیلفز, اٹ از نیسیسری کہ آپ لوگوں کو بھی اسی ڈائریکشن میں لے جائیں. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد. دشمن کے روایتی حملوں کے ساتھ ہائیبرڈ حملوں کا توڑ بھی کرنا ہوگا. پاکستان نے بہت قربانیاں دے کر